یہ کل اچھرے کا واقعہ آپ کا لاہور میں جو پیش آیا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ کیسے ماں جو دنیا کا ایک ایسا رشتہ کہ انسان کو لگتا ہے نا کہ آپ کو کہیں بھی امان نہ ملے تو وہاں پر ماں کی گود میں آپ کو ضرور امان ملے گی. سب سے بڑی پروٹیکشن، سب سے زیادہ محبت کرنے والی، کیونکہ جب اللہ پاک بھی کہتا ہے نا کہ میں جب وہ محبت کا اپنی بتاتے ہیں میں کتنی محبت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے بڑھ کے تم سے محبت کرنے والا ہوں. تو ایسے میں جب ہم کسی ماں کو دیکھتے ہیں کہ ماں ہی بچوں کی سب سے بڑی دشمن ثابت ہو جائے. یہ لاہور میں جو واقعہ پیش آیا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. 3 بچے اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. 5 سال کی بچی، 1.5 سال کی بچی، 4 سال کی بچی. یہ اپنے 3 بچے پتہ نہیں کس دل سے 3 دن پہلے وہ اتنا چھرا لے کے آئی کہ میں ان بچوں کو ذبح کروں گی. اور پہلے تو اس نے بڑا ڈرامہ، بڑا ناٹک سا نچایا کہ جی میرے بچوں کو پتہ نہیں کس نے مار دیا، لیکن اس کے بعد جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس عورت نے خود اپنے ایک نے، اور میں سوچتی ہوں کہ اس کو ترس نہیں آیا. تو اب یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جہاں پر ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے بات کریں تو کیا ماں باپ بھی اپنے بچوں کے حقوق پورے کریں. اور ایسے میں اگر ایسے ماں باپ کو سامنے آ جائے جیسے بھی لاہور کا یہ واقعہ ہے یہاں پہ، اور یہ دیکھیں یہ کوئی عورت جس کو پولیس لے کے بھی جا رہی ہے، کو دیکھنے میں کوئی لہیم شہیم بھی نہیں لگ رہی، بظاہر چھوٹے سے قد کی چھوٹی سی جسامت رکھنے والی ایک بندی، لیکن اس کا دل کس قدر سخت تھا کہ وہ ذرا سا کانپا نہیں اپنے 3 بچوں کو ذبح کرتے ہوئے. ایک اتنا آپ نے زہر دے دیا، آپ نے گولی مار دی. ذبح کرتے ہوئے تو وقت لگتا ہے، اور ایک نہیں 3 بچے اس عورت نے ذبح کر دی ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بات کی جائے. ہم نافرمان اولاد کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، آج کے جو میں بھی بات کریں گے، لیکن ایسے ماں باپ بچوں کے لیے کتنے خوفناک ہیں. اور ساتھ میں کہ ہر بندہ یہ اہل بھی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو، جیسے یہ عورت. آج اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور میرے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے شو میں موجود ہیں مفتی نوید عباسی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین آبدی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران کلیانی صاحب، اور ہمارے ریلیجس اسکالر بہن عائشہ بلال میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام تر مہمانوں کو میں شو میں خوش آمدید کہوں گی. اور سب سے پہلے تو نوید بھائی میں بات تھی اس جو بھی کل سانحہ ہوا، میں اس کو یہ کسی سانحے سے کم نہیں ہے کہ 3 بچوں کو ماں نے ذبح کر دیا. ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے، ہم نافرمان اولاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کتنا ان کو دوزخ ان کا عذاب کتنا بڑا ہوگا، لیکن ایسے والدین کے حوالے سے بھی تو بتائیں کہ جن سے بچے محفوظ نہیں ہیں. نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. بے شک نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. اسلام جہاں بچوں کے حقوق بیان کرتا ہے، جہاں والدین کی تعظیم اور تکریم کی بابت، وہیں ماں باپ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ آپ نے اپنے بچوں کی اس نیج پہ تربیت کرنی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج جو بچہ ہے کل وہ والد بننے والا ہے. بالکل. تو آج کے والد نے آنے والے کل کے والد کو تیار کرنا ہے کہ تو نے والد کیسے بننا ہے. اور آج کی ماں نے اپنی بچی کو جو کل ماں بننی ہے اس کو تیار کرنا ہے کہ تو نے آنے والے کل میں ماں بن کے ممتا کی محبت کس طریقے سے اپنے بچوں کو دینی ہے. یہ بنیادی طور پر دونوں ہاتھوں سے جیسے تالی بجتی ہے نا، تو یہ دونوں طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. تو جہاں ماں باپ کے حوالے سے ابھی جو آیات پڑھی گئی کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے بچ جانا. تو وہیں پر والدین کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھا پہننے کو دیں، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا رہنے کے لیے گھر فراہم کریں، اور وہاں ان کی بہترین تربیت کریں. دیکھیے آقا علیہ السلام کا جہاں یہ فرمان آپ کو نظر آئے گا کہ جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، یہاں خاص طور پر میں بیٹیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے، اور اس نے ان بچیوں کی تربیت کر کے اسے پروان چڑھایا اور پھر نکاح کر کے دے دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا جنت میں. اور نبی علیہ السلام نے یعنی اپنی انگلیوں مبارک کا اشارہ کر کے فرما دیا. اسی طریقے سے والد ہے، تو والد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرے. قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جا رہے ہو، تو کیا وہ خود پوچھیں گے ہمیں کیوں بھیجا جا رہا ہے جہنم میں؟ تو جواب ملے گا تمہارے اعمال جنت والے تھے، لیکن تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی
اور بچوں نے جو برائیاں کی تمہاری تربیت نہ ہونے کے سبب سے، اس کے سبب سے تمہیں داخل جہنم کیا جا رہا اللہ ہے۔ تو اکبر۔ اس لیے یہ لاہور کا واقعہ ہو یا کراچی میں جو واقعہ ہوا، یعنی ایک باپ نے اپنے 2 بیٹوں کو اور سابقہ اہلیہ کو قتل کر دیا، یہ آخری انتہا ہے۔ یعنی آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لیا نا، تو یہاں ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، یہ شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ قانون کے پاس جائیں، 12 سال 14 سال یا وہ معصوم بچے 5 سال 6 سال، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک تو جو معاشرے میں عدم برداشت آ گئی ہے، دوسرا یہ کہ جو والدین ہیں وہ اپنے حقوق سمجھے۔ اگر وہ والد بنے، اور اس کے لیے دیکھیے یہاں ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے نا، نکاح سے پہلے کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں بچی کو بھی اور بچے کو بھی جن کا نکاح ہو رہا تھا، یعنی لڑکا لڑکی دونوں کو، ان کی اس حوالے سے بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ کل تم نکاح کے بدن میں بدو گے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور آنے والی جو اولاد ہے اس کو کس طریقے سے پالنا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو پہلے بتائیں کہ آپ کون سی ذمہ داری آگے لینے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے بھی اسی والے سے بات کرنا چاہوں گی کہ اب دیکھیں ہم تو نافرمان اولاد کے والے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ماں باپ ایسے ٹاکسک نکل آئے، اور یہ ٹاکسک بھی نہیں میں ان کو کہوں گی، یہ تو قاتل ماں باپ نکل آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس عہد میں ہم لوگ جی رہے ہیں، زمانہ کتنا ترقی کر رہا ہے اور آگے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک تنزلی کے ایسے سفر پہ چل پڑے ہیں کہ مادی ترقی تو بہت ہے ہمارے پاس، لیکن اخلاقیات اور انسانیت کے حدوں سے اتنا گر گئے۔ یہ جو واقعہ کل کا آپ نے بیان کیا، تو میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی زیادہ سنگین الفاظ میں مذمت کی جائے اور اس کے حوالے سے جو اپنی بات کو پہنچایا جائے، میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل المسلمین یرونی یوم القیامت الا عاق الوالدین وشارب الخمر ومن سمع اسمی ولم یصلی علیہ۔ حضور نے فرمایا ہر میرا کلمہ پڑھنے والا مجھے قیامت میں دیکھے گا، میرا شربت دیدار پیے گا، میرے دیدار سے مشرف ہوگا، سوائے ماں باپ کے دھتکارے دے کے، شراب پینے والے کے، اور جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسی طرح فرمایا کہ بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد سے افضل ہے۔ فرمایا من کان اصبح مرضیا لابویہ اصبح له بابان مفتوحتان الی الجنہ۔ فرمایا جس نے اس عالم میں صبح کی، جس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، وہ بے فکر ہو جائے، وہ اس عالم میں صبح کر رہا ہے کہ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے تو ایک حدیث میں ہے کہ ثلاث لم یجعل اللہ فیہن رخصۃ، 3 قسم کے لوگوں میں اللہ نے کوئی چھٹی نہیں دی ہے۔ فرمایا اداء الامانت الی البر او الفاجر، امانت اگر کافر نے بھی رکھوائی ہے واپس لوٹانی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ بولے کافر کی امانت اس کو تو کھا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسلمان کو لوٹا دیں گے۔ اسی طریقے فرمایا کہ حسن الوالدین برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جو اسلام کافر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دیتا ہو، بتائیے اس اسلام کا نام لے کر آپ کو اسلام سے جوڑ کر یہ حرکتیں کرنے والے، میں سمجھتا ہوں اسلام تو چھوڑیے انسانیت کی حدوں سے گرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بہت خوبصورت جملہ کہا مفتی صاحب نے کہ کاؤنسلنگ جسے کہا جاتا ہے، آج نکاح سے پہلے ساری چیزیں کر لیں گے، نہیں کریں گے تو جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہی نہیں پتہ ہوں گے۔ آج تک اس پہ پروگرام ہم کر چکے ہیں، آج تک ان کو یہ نہیں پتا کہ نکاح نامے کے کلوز میرے سامنے جو کیا ہیں، بس وہ ایک ہمارے تو اس کو بھی کراس کر دیں، اس کو بھی کراس کر دیں، آپ نے کبھی اس کو پڑھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم دیگر طریقے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس رشتے بننے کے لیے، وہاں ایک کوئی تربیت، آپ علماء سے رابطہ کر لیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علماء سے زیادہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، خود ہی کر لیں بیٹھ کر، کم از کم قرآن حدیث کی کتابیں، ایسی چیزیں اردو میں آج کل ہمارے پاس ہے، رکھیں۔ تربیت والدین پہلے ضروری ہے تاکہ اچھی تربیت ہو، اور وہی جو مفتی صاحب نے جو کہا کہ یہ بچے کل جب پریکٹیکلی طور پر ماں باپ خود بنے تو ان کے سامنے ایک اچھے نقوش موجود ہوں، اور اسلام کی خوبصورت اور چمکتی ہوئی سیرت جو رسول اللہ کی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہو۔ بہت خوبصورت بات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان واقعات کو سن کے ظاہر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں، اور خاص طور پہ اسلامک کنٹری میں کہ یہ ملک اسلامی ہے، اس اسلامی ملک کے اندر اپنی اولاد کو ماں یا باپ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ اب اس کے پیچھے کیا ایسے وہ عوامل تھے کہ جن عوامل نے اس منطقی انجام تک پہنچایا، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر فرض کریں بہت ڈاکٹر صاحب، اگر کہتے ہیں جی مفلسی کی حالت تھی، بہت بھوک تھی، بچے تھا کہ خوف تھا کہ بچے بھوک سے نہ مر جائیں، بتا کہ بچے میرے سامنے تڑپ کے میں نے اس کو مار دوں، میں ویسے ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں، تو کیا اگر ایسی ایکسٹریم سچویشن ہے تب بھی کیا کوئی حالات الاؤ کرتے ہیں کہ ماں بچے کو ایسے مار؟ نہیں، وہ فرسٹریشن مجھے کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی ذہن میں میرے یہی بات آ رہی تھی کہ جب ماں کا ذکر آ رہا تھا
میں اکثر پرندوں کو دیکھتا ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, مرغی کو لے لیں کہ اگر اس کے چوزے جب ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی چیل اوپر منڈلانے لگ جائے تو وہ ایسی غراق اس پہ جھپٹ کے حملہ کرتی ہے. ایون یہ کہ اگر کوئی انسان بھی پیار سے قریب آنے چاہے بچوں کے, وہ ایک دم پر پھلا کے غصے میں آس پاس اس کو حصار کرتی ہے بچوں کو, کوئی میرے پاس نہ, بچوں کے پاس نہ ہے. وہی بلی کا حال ہے کہ بلی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی ماں وہ بالکل ایسا جو ہے نا لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے, بڑے بڑے شیر بن جاتی ہے. تو جانوروں کے اندر اتنی سینس ہے, ان کو تو حالانکہ اس اولاد سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے کہ کل کو اولاد یہ پڑھ کے انجینئر, ڈاکٹر, پائلٹ بنے گی, مجھے کھلائے گی, کچھ بھی نہیں. انہیں تو پتا ہے کہ بس یہ مہینے 2 مہینے بعد یہ رخصت ہو جانے. تو انسان جس کو قرآن نے شعور دیا, اور اس انسان کو اللہ پاک نے ماں باپ کو خاص طور پہ وہ درجہ دیا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اور تقریباً 7 مقامات تو قرآن کریم میں انشکر لی ولی والدیک فرمایا, وبالوالدین احسانہ فرمایا کہ ماں باپ کا شکر ادا کرو, احسان ادا کرو. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت سے اپنے والد کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اب چاہے وہ دن میں 100 مرتبہ دے گا, اس کو 100 حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو اسلام تو یہ پیارا مذہب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بالکل وہ جناح الذل جو کہا گیا کہ یعنی اپنے عاجزی کے کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھو. یہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, کہ ان کے سامنے ہمیشہ اپنے پروں کو بالکل جھکا کے رکھو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیر, اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں خوب میری کیئر کی, میرا دیکھ بھال خیال کیا, اس طرح ان کے ساتھ خوب بہتری کا معاملہ فرمائیے. جی عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جس واقعے کی جانب آپ نے اشارہ کیا, یقینی طور پر اگر میں کافی دیر سے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بچے کیا فیل کر رہے ہوں گے نا جس وقت ہاتھ میں خنجر ہوگا اور ماں نے گلے پہ چلایا ہوگا, تو وہ کیا ان کی فیلنگز ہوں گی, ہم وہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں, اور وہ بچے کس ٹراما سے گزرے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں آج کی ماں کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ جتنے بھی فرسٹریٹ ہیں, آپ اپنا غصہ, یہ قتل بہت بعد میں آپ آتے ہیں اس قتل کی طرف, پہلے آپ بہت سارے عوامل سے گزرتے ہیں. بچوں کو پیٹنا, زبانی کلامی, کسی کا غصہ بچوں پر اتارنا, کسی بھی طور پر اسلام اس چیز کی کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر کہیں باہر سے آئیں خواتین پریشان تھیں, باپ باہر سے آئے اور وہ غصے میں تھے, تو وہ ہم سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ وہ ہماری جو مخلوق میں سب سے کم جو ہے وہ کون ہے, ہماری اولاد ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ان کے اوپر حق ہے اور ہم ان کو جس طرح سے چاہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایسا مذہب ہے کہ اگر آپ بچے کے گال پہ بھی تھپڑ مارتے ہیں نا, اس پہ دیت ہے, اگر اس پہ نشان پڑ جائے تو دیت ہے. تو آپ سوچیں کہ جب اسلام اس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ اسلام کا نام لینے والے ہیں, مسلمان ہیں, تو آپ کیسے اس بچے پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ہم سیرت طیبہ کو جتنا پڑھیں نا اس میں آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے اوپر چیخا بھی ہو, چیخنے کا بھی نہیں ملتا ہے. اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل ناحق کا بہت زیادہ اس پر تو حکم دیا گیا ہے کہ جہنم جو ہے اس کے لیے تیار کی جاتی ہے. جس طرح سے ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح سے اولاد کے حقوق ہیں, اور ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں. اگر نہیں کریں گے تو یہ ان سے ایک سوال ہوگا اور شاید آپ اس کا جواب بھی نہ دے سکیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ فاطمہ آنٹی یہاں پر موجود ہے. تو ہم فاطمہ آنٹی سے بھی جانیں گے کہ ان کے ساتھ زندگی میں ایسی کیا ان کے ساتھ پرابلم ہوئی کہ وہ جب سے یہاں آئیں بیٹھی ہیں تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں.